جوہری طاقت پاکستان کی معیشت کی حالت یہ ہو چکی ہے کہ اس وقت ہم پیاز اور ادرک بھی نہیں خرید سکتے. ہمارے پاس اس کے لیے بھی ڈالرز نہیں ہیں. اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ ارشد شریف صاحب کے کیس کے حوالے سے اس کی کچھ تفصیلات ہیں. ان کی والدہ بھی آج سپریم کورٹ میں گئی تھیں, وہ ڈیٹیلز آپ کو بتاؤں گا. اس کے ساتھ ساتھ عمران ریاض خان صاحب کا کہنا ہے کہ جس طرح ارشد شریف صاحب کا ویزا کینسل کروایا گیا تھا, میرا بھی ویزا کینسل کروایا گیا ہے. اور اس حوالے سے ان کی ٹویٹر کے اوپر مونس علائی صاحب سے بحث بھی ہوئی ہے. کیا ڈیٹیلز ہیں وہ بھی بتاؤں گا, اور کچھ مزید خبریں ہیں. کوشش ہوگی کہ آج کی اس ویڈیو کے اندر وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں. جی السلام علیکم, امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. میں معیشت کے اوپر آؤں گا کہ معیشت کی کیا حالت ہو چکی ہے. پہلے میں تھوڑا سا ذکر کرنا چاہتا ہوں فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ کا. ارشد شریف صاحب کے کیس کے حوالے سے ان کی والدہ آج سپریم کورٹ میں گئی تھیں, اور آپ کو پتا ہے کہ سپریم کورٹ نے سوموٹو ایکشن لیا ہوا ہے, نوٹس لیا ہوا ہے. اس کے اوپر وہاں پہ سماعت ہوئی, کافی کچھ چیزیں وہاں پہ پیش کی گئیں. فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ جو ہے رات دیر گئے دی گئی سپریم کورٹ کو, تقریباً رات کو 1 بجے غالباً سپریم کورٹ کو وہ رپورٹ ملی. اسی وقت ہمیں بھی کہیں سے وہ رپورٹ آئی تھی, میں نے بھی وہ رپورٹ دیکھی ہے. بڑی تفصیلاً وہ رپورٹ ہے. اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن چیزوں کی طرف ارشد شریف صاحب اشارہ کرتے تھے کہ وہ کون تھا اور یہ کون تھا اور میں کون ہوں اور وہ کون ہے. اس طرح کی جتنی بھی باتیں حالیہ عرصے میں ہوتی رہیں, کچھ لوگوں کے نام بھی آئے ہیں فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ کے اندر, کچھ افسران کے نام آئے ہیں, کچھ دیگر لوگوں کے نام آئے ہیں, کینیا سے چیزیں آئی ہیں. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اب سپریم کورٹ کے سامنے آ چکی ہیں. لیکن حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا کہ 2 ایک طرح سے کاروائیاں ڈالی گئیں, اور وہ FIR کے سلسلے میں ڈالی گئی, اور دونوں دفعہ سپریم کورٹ کے سوموٹو لینے کے بعد جو ہے حکومت کی جانب سے وہ کیا گیا. عمران خان کے کیس میں FIR درج نہیں ہو رہی تھی, سپریم کورٹ نے اس کے اوپر سوموٹو لیا یا نوٹس لیا اور اس کے اوپر کہا کہ جناب آپ FIR درج کریں. اور اسی طرح ارشد شریف صاحب کو شہید ہوئے ہوئے 40 دن سے زیادہ ہو چکے ہیں, لیکن پاکستان میں کوئی FIR درج نہیں کی گئی. ان کے خاندان والوں کو نہیں کہا گیا کہ آپ کو یہ FIR درج کریں. اور اب جب سپریم کورٹ نے سوموٹو لیا تو پولیس نے FIR درج کر لی. ارشد شریف شہید اور عمران خان صاحب کے کیس میں, دونوں کیسز کے اندر پولیس نے خود ہی اپنی مدعیت میں FIR درج کر لی ہیں. بھائی وہ ان کے لواحقین موجود ہیں, ایک جگہ پہ وکٹم خود موجود ہے, آپ ان کی مدعیت میں کیوں نہیں FIR درج کر رہے؟ تو یہ کہ اس کی کیا وجہ ہے, یا کیا کوئی ٹیکنیکل طریقے سے کوئی فائدہ پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے, چیزوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ اس کے اوپر لوگ سوال اٹھا رہے ہیں. تو ضروری ہے کہ ارشد شریف صاحب کی جو والدہ ہیں ان کی مدعیت میں یہ FIR درج کی جائے. باقی جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ فیکٹ فائنڈنگ جو رپورٹ ہے اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں. جس وقت میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اس وقت سماعت ہو رہی ہے, اور میری اطلاعات کے مطابق ارشد شریف صاحب کی والدہ جو ہیں وہ روسٹرم پہ بھی آئی ہیں, وہاں پہ بھی انہوں نے گفتگو کی ہے. لیکن ابھی آہستہ آہستہ یہ چیزیں رپورٹ ہو رہی ہیں. کوشش ہوگی کہ تفصیلاً جو چیزیں اس حوالے سے آئیں گی سامنے وہ رات کو آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں, اور فیملی ذرائع سے بھی بات کر کے جو مزید تفصیلات ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں. باقی پولیس کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے FIR درج کر لی ہے, اور اب وہ اس کے اوپر JIT بھی بنا رہے ہیں اور تحقیقات کریں گے. بھائی 40 دن تک آپ نے کیوں نہیں FIR درج کی؟ اگر آپ نے خاندان کی مدعیت میں نہیں کرنی تھی, خود ہی کرنی تھی, تو پھر آپ خود ہی کر لیتے, پہلے کر لیتے. ابھی تک آپ نے کیوں نہیں کیا؟ تو یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے چیزیں آگے کس طرف بڑھتی ہیں. اچھا, دوسری چیز جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ مونس علائی صاحب اور عمران ریاض خان صاحب کے درمیان آج ٹویٹر کے اوپر ایک جھڑپ ہوئی ہے, اور اس کو میں پہلی سٹوری کے ساتھ اس لیے جوڑ رہا ہوں کہ اس میں عمران ریاض خان صاحب نے ایک انفارمیشن شیئر کی ہے, وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. مونس علائی صاحب نے آج ٹویٹ کی, اور اس میں انہوں نے کہا کہ ہرڈ سم ونز ویزا گاٹ کینسلڈ ڈیو ٹو اسٹرانگ لنکس ود کرمنل ایلیمنٹس, he had to go back from airport. میں نے سنا ہے کہ آج کسی کا ویزا کینسل ہو گیا کیونکہ جسے جرائم پیشہ لوگوں کے ساتھ اس کے بڑے مضبوط تعلقات ہیں, اور اس کی وجہ سے اس کا ویزا کینسل ہوا ہے اور اس کو ایئرپورٹ سے واپس جانا پڑا ہے. یہ مونس علائی صاحب کی ٹویٹ تھی. اس ٹویٹ کو کوٹ کر کے عمران ریاض خان صاحب نے ٹویٹ کی. انہوں نے کہا, نام لو مونس علائی صاحب, میرا ویزا کینسل ہوا ہے, اور ہاں جن کی وجہ سے ہوا ہے ان کا نام لینے کی بھی جرات پیدا کرو. ہیپی ٹو اسٹے ان پاکستان, یہ انہوں نے کہا. اور اس کے علاوہ پھر مزید ٹویٹس وغیرہ بھی ہوئی کہ وہ مونس علائی صاحب نے کچھ کہا, عمران ریاض خان صاحب نے کچھ کہا, وہ آپس میں ان کی بحث وغیرہ چلتی رہی. لیکن ایک جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. عمران ریاض خان صاحب نے ٹویٹ کی, انہوں نے کہا کہ چند دن پہلے میرا ایک ویزا رکوایا گیا. اب عمران ریاض خان صاحب نے مجھ سے خود شیئر کیا تھا کہ وہ اپنی بچوں کی سیفٹی کے حوالے سے بڑے پریشان ہیں, اور یہ ارشد شریف شہید صاحب کے
जनाजे के से पहले की बात है, जिस वक्त उनकी मैयत आ रही थी और इन दिनों में सब कुछ हो रहा था, तो वहां पे ही उन्होंने मुझसे शेयर किया था कि मैं अपने बच्चों की सेफ्टी के हवाले से बड़ा परेशान हूं, मुझे अपना कोई मसला नहीं है। और इस तरीके से उन्होंने काफी डिटेल्स बताई थी, जो कुछ वो खुद भी आप लोगों के साथ शेयर कर चुके। अच्छा, इमरान रियाज खान साहब ने ट्वीट किया कि चंद दिन पहले मेरा भी एक वीजा रुकवाया गया है, आज फिर एक लगा हुआ वीजा कैंसिल हुआ। इसी तरह अरशद भाई का दुबई का वीजा ना सिर्फ कैंसिल करवाया गया बल्कि उन्हें दोबारा वीजा देने से भी रोका गया। वही खेल, वही खिलाड़ी, वही मोनिस जैसे मोहरे। अच्छा, अब ये इसमें जो उन्होंने अरशद शरीफ साहब के वीजे की बात की, ये फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट के अंदर भी ये चीज आई है कि अरशद शरीफ साहब को दुबई में कोई मुश्किल हुई थी और गालिबन उनको वहां से हुकाम ने कहा था कि आप चले जाएं। अब किसने दबाव डाला था, क्या वजह बनी थी, लेकिन ये यहाँ पे अब एक और चीज सामने आई है कि इमरान रियाज खान साहब का भी वीजा कैंसिल हुआ है और उनको एयरपोर्ट से वापस जाना पड़ा है। अब मजीद जो इसकी तफसीलात हैं, मेरे ख्याल में इमरान रियाज खान साहब अपना व्लॉग में यकीनन आप लोगों के साथ खुद भी शेयर करेंगे, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट था कि जो हमारी पिछली स्टोरी थी अरशद शरीफ साहब की, और उसमें भी उस चीज का जिक्र है, फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में भी जिक्र है, उनके दुबई से कीनिया जाने का जिक्र है, किस तरह उनका वहां पे क्या पता वीजा कैंसिल हुआ, दबाव डाला गया, जो कुछ भी है। और अब इमरान रियाज खान साहब की भी हम देख रहे हैं कि उनका वीजा एक तरह से कैंसिल कर दिया गया है और उनको एयरपोर्ट से वापस जाना पड़ा। अच्छा, अगली चीज जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पाकिस्तान की मईशत के हवाले से। इस वक्त हमारी मईशत की हालत ये हो चुकी है कि जो पाकिस्तान के ऑल पाकिस्तान फ्रूट एंड वेजिटेबल एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स हैं और उनकी मर्चेंट्स एक एसोसिएशन है, उन्होंने एक लेटर लिखा है जनाब, और ये लेटर उन्होंने लिखा है सेक्रेटरी कॉमर्स को, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को लिखा है, और उसमें उन्होंने ये बताया है कि उनके जो है वो कंटेनर्स जो है वो फंसे हुए हैं कराची की मुख्तलिफ जो है वो उसके ऊपर। द स्टेटस ऑफ कंटेनर्स ऑफ वेजिटेबल्स हेल्ड अप एट वेरियस टर्मिनल्स ऑफ कराची सी पोर्ट एज ऑफ टुडे इज एज फॉलोज। जो कंटेनर फंसे हुए हैं क्योंकि बैंकों ने क्या कहा है कि जनाब हम आपको पैसे नहीं दे सकते। जी हाँ जी, ये बड़े, मैं आपको जिम्मेदारी से बता रहा हूं कि वो उनसे मेरी बात भी हुई है इनके एक ओहदेदार से। बैंक ये कह रहे हैं कि हमारे पास डॉलर नहीं है कि और जो हम आपको अदा कर सकें, और वो डॉलर जो है ऑब्वियसली जो पेमेंट आनी है वो फिर वहां से रिलीज होनी है। दिस इज, मैं आपको एक और बता रहा, पढ़ के भी आपको सुना देता हूं कि इसमें जो उन्होंने पूरा जिक्र किया हुआ है। द स्टेटस ऑफ कंटेनर्स, ठीक है, जो कंटेनर्स हैं उसमें यह है कि ओनियन के, प्याज के 250 कंटेनर्स जिनकी मालियत तकरीबन मेरे ख्याल में $2 मिलियन के करीब के कुछ इसी के करीब है। उसके अलावा $8 लाख के तकरीबन फंसे हुए हैं जनाब अदरक के कंटेनर, और गार्लिक जिसे आप कहते हैं, लहसुन भी कहते हैं, उनके 104 कंटेनर फंसे हुए हैं और वो भी तकरीबन $2.5 मिलियन। ये मामूली सी रकम है, ये रकम भी पाकिस्तान के बैंक अदा नहीं कर सक रहे इस वक्त, इतना भी पैसा नहीं है भी, ठीक है। और इससे आप अंदाजा लगा लें कि हमारे डॉक्यूमेंट्स क्यों फंसे हुए। मैं आपको ये लाइन पढ़ के सुनाना चाहता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। वी वुड लाइक टू सबमिट दैट कंटेनर्स ऑफ ओनियंस आर स्टिल हेल्ड अप एट वेरियस टर्मिनल्स ऑफ कराची सी पोर्ट सिंस द कमर्शियल बैंक्स आर नॉट रिलीजिंग द डॉक्यूमेंट्स ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एज पर स्टेटमेंट ऑफ द बैंक्स। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास फॉरेन मनी नहीं है, डॉलर ही नहीं है, तो प्याज और अदरक और लहसुन हम नहीं खरीद सकते, ये हम जोरी ताकत हैं। ये मईशत की हालत हो गई है कि हमारा अदरक और प्याज फंसा हुआ है, वो हम किस तरह लेंगे। और फिर उसमें ये चीज भी लिखी हुई है कि ये इतना महंगा हो जाएगा अगर ये रिलीज ना करवाया गया, अगर ये रिलीज नहीं करवाया गया प्याज, तो इसकी कीमत में ऊपर जाएगी और आवाम के लिए मजीद मुश्किलात में इजाफा होगा। और ये हुकूमत को उन्होंने खत लिखा, उनके एक ओहदेदार से मेरी बात भी हुई है, उनसे मैंने कुछ चीजें पूछी, पर वो इतने बेचारे वैसे ही इतने परेशान थे, वो इतने जले भुने में बैठे थे कि उन्होंने मुझे कहा क्या हो गया जी, बस सामने है, आपको बता दिया है, ये तफसीलात हैं, हम क्या करें। तो मैं उनको ब्लेम नहीं करता, वो वैसे ही जले भुने में बैठे थे। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं जिन लोगों ने चीजें मंगवाई हुई हैं, ये पेरिशेबल आइटम्स हैं, वहां पे कंटेनर खड़े रहेंगे तो वो खराब हो जाएंगे, वो किसी काम के नहीं रहेंगे, पैसा भी जाया होगा, उसके साथ साथ आवाम के लिए भी चीजें महंगी होंगी। और दूसरा जोहरी ताकत हालत ये है कि प्याज और आप अदरक नहीं खरीद सकते, और बातें ये करनी है कि जी हमने ये करना है तो हमने वो करना है। अच्छा, एनीवे,
یہ تو ایک طرف ملک کی معیشت کی حالت ہے، دوسری طرف یہ جو سامنے آپ تصویر دیکھ رہے ہیں، جی ہاں جی، یہ تصویر ہے آپ کے وزیر خارجہ صاحب کی، اور یہ اس وقت جناب تصویر آئی ہے قطر سے۔ یہ قطر گئے ہیں فٹ بال دیکھنے، وہ قوم، وہ ملک، وہ ریاست جس کے پاس اتنے ڈالرز نہیں ہیں کہ وہ جناب پیاز خرید سکے، پیاز کی پیمنٹ کر سکے، ادرک کی پیمنٹ کر سکے، اس کا وزیر خارجہ جو ہے وہ قطر کا فٹ بال کپ دیکھنے گیا ہوا ہے۔ اب وہ جتنا مرضی کہتے رہے میں اس خرچے پہ گیا ہوں یا اس خرچے پہ گیا ہوں، پر ایک ہوتی نا سیریسنیس ہوتی ہے۔ آپ کی قوم کی حالت یہ ہے کہ آپ کی قوم کو پیاز کے لالے پڑ گئے ہیں اور آپ فٹ بال دیکھنے قطر چلے گئے۔ کیا ایسے ہی اس طرح ہوتی ہے لیڈرشپ؟ کوئی میلان پھر رہا ہے، کوئی لندن پھر رہا ہے، کوئی کدھر پھر رہا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ہماری معیشت کے ساتھ ہوا کیا ہے گزشتہ 6-7 مہینوں کے دوران۔ عمران خان صاحب رہتے تو اس وقت بھی کوئی آئیڈیل حالات نہیں تھے، لیکن میں آپ کو گارنٹی دے سکتا ہوں کہ یہ اس نہج پہ چیزیں نہیں آنی تھی۔ جو ہمارے ساتھ یہ کہا گیا کہ جناب ڈالر نیچے چلا جائے گا، ڈار صاحب کو جس طرح لایا گیا، کس طرح لایا گیا، انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں ڈالر 200 سے بھی نیچے لے آؤں گا۔ اب حالت یہ ہوگی کہ پیاز خریدنے کے لیے بھی ڈالر نہیں مل رہے ہمیں، تو کیا یہ ظلم نہیں ہوا پاکستان کے ساتھ 6 مہینے کے دوران؟ پر اینی وے، یہ اس وقت آپ کی معیشت کی حالت ہے، اور اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ چیزیں آگے کس طرف جا رہی ہیں۔ باقی اسد عمر صاحب کے حوالے سے انہوں نے غیر مشروط معافی مانگ لی ہے، تو انہیں عدالت کے اوپر انہوں نے جو کوئی تقریر وغیرہ کی تھی اس پہ انہوں نے کہا ہے کہ جناب میں غیر مشروط معافی مانگتا ہوں، اور میرے خیال میں عدالت نے وہ کیس بھی نمٹا دیا ہے۔ شہباز گل صاحب کی طبیعت خراب ہے، ان کو اسپتال میں داخل کروا دیا گیا ہے، ان کے خلاف بھی FIRs درج ہو چکی ہیں، ان کے خلاف سندھ میں کوئی FIR درج ہوئی ہے غالباً، اور کسی اور جگہ پہ بھی کوئی اطلاعات آ رہی ہیں پر ابھی وہ کنفرم نہیں ہے بلوچستان سے۔ تو ان کی طبیعت خراب ہوگی اور وہ ایک اسپتال میں ایڈمٹ ہیں، تو وہ FIRs کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اور باقی یہ جو فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ ہے یہ میں آپ کو کہوں گا کہ آپ پڑھیں، اور اس میں آپ کو بہت کچھ ملے گا، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کے اوپر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہیر سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو پڑھ کے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ارشد شریف کو کون تنگ کر رہا تھا، کیوں تنگ کر رہا تھا، کون ان کے خلاف مقدمے کروا رہا تھا۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ یہ کیس کس طرف جاتا ہے اور کیا مزید تفصیلات سامنے آتی ہیں۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔